ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، ہاں تمہارا سلوک کیا ہوگا اہل بیت کے معاملے میں؟ یہی کہ اگر کسی نے ملک کو آزاد کرایا ہے تو اس کی یاد میں تم نے بڑی محفلیں سجائی، اور جس نے پوری کائنات کو باطل کے پنجے سے آزاد کرایا ہے اس کا ذکر گمراہی ہو گیا، اس کا ذکر رفض ہو گیا، اس کے ذکر پہ سوالیہ نشان ہو گئے۔ حیرت ہے، سیریل میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر قوم نے رویا، کسی کے قلم میں جنبش نہیں کی، لیکن ذکر حسین سن کر کوئی رویا، قلم جنبش میں آ گئے، لوگ غصے میں آ گئے، لوگ ترار ہو گئے، لوگ کہنے لگے یہ کیا بدعت ہے۔ میرے عزیز، سوگ منانے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، ماتم میرے مذہب میں نہیں، لیکن ذکر حسین سن کر چپ رہنا یہ بھی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے حسین کی شہادت بیان کی، وہ شہادت بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں، اور جس نے سنا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جبریل شہادت پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت زاروں قطار روتے نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر تاجدار کربلا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوگ حرام، ماتم حرام، لیکن محبت اہل بیت تو تم پہ فرض ہے، محبت اہل بیت تو تم پہ اللہ قیامت میں تم سے پوچھے گا۔ اور آگے کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق و زندگی دی تو آیتیں پڑھیں گے کہ اللہ کس طرح پوچھے گا۔ کلیجے حلق میں اٹکنے لگیں گے جب قرآن سنو گے تو، اس لیے کہ کہانی قصے کا یہ منبر نہیں، مگر آپ کو یہ بتائیں گے تاکہ آپ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ محبت اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ آخرت میں نجات اسی پر ہے، مغفرت اسی پر موقوف ہے۔ قرآنی آیات انشاءاللہ کل، لیکن آج حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھو اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے میرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ محبت بھی نہیں کر سکتے، پیار بھی نہیں کر سکتے، الفت بھی نہیں کر سکتے، آؤ اس کا صلہ کیا ہے؟ کسی عبادت کا وہ صلہ نہیں ہے جو محبت اہل بیت کا صلہ ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بعد جس نے میرے قرابت داروں کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اور جو اللہ کو اذیت دے، رسول کو اذیت دے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ لعنت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں جس نے اذیت پہنچائی اہل بیت رسول کو۔ اور اللہ اکبر، پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیں وہ رسول اتنے سچے رسول ہیں، میں آپ کے سامنے یہ حوالے کے طور پہ کتاب کا نام لے لوں۔ یہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کا نام سنا ہے؟ علم حدیث کو ہندوستان میں رائج کرنے والی ذات شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، ان کے نبیرہ، ان کے پوتے شیخ اکرام الدین محدث دہلوی، یہ جو ہے وہ تقریباً شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور کے بڑے قریب آدمی ہے، شاہ عبدالعزیز کے دور کے قریب آدمی ہے۔ ہندوستان میں جب ذکر اہل بیت کو مشکوک کیا گیا تو شیخ اکرام محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ کتاب لکھی فضائل اہل بیت پر۔ اور یہ کون ہے؟ شیخ اکرام اللہ محدث دہلوی، یہ سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہے۔
یعنی یہاں رفض کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے لکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں شیخ اکرام الدین کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, اور یہ شیخ اکرام الدین نبینا ہے, پوتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, سچا وہ رسول صادق و مصدوق نبی سرکار یوں فرما دیں تو بھی حضور کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. اب فرمایا تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب سنو مسلمانوں, اہل بیت کیوں ضروری ہے, اہل بیت کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر. آقا فرماتی اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, تم میں کا کوئی ایمان والا نہیں ہو سکے گا, تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکے گا. کلمہ پڑھتے پڑھتے زبانیں گھس جائے گی لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ فرمایا جب تک مجھ محمد سے محبت نہ کرو. محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں. حضور کہتے ہیں مجھ سے محبت کیے بغیر ایمان تمہارا نہیں ہے, مجھ سے محبت کیے بغیر تمہارا ایمان نہیں ہے. تمہیں محبت کرنی پڑے گی رسول سے. اور فرمایا سنو, اس وقت تک میری محبت نہیں ہوگی تمہارے دلوں میں جب تک تم میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے. یعنی کلمہ کام نہیں آئے گا محبت رسول کے بغیر, اور محبت رسول دل میں آئے گی نہیں محبت حسین کے بغیر.